کر دیا دوزخ سے عذاب، ایسے عذاب سے بچانے کے لیے۔ اب الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی اشد ہے۔ سکون کا بات کرتے ہیں ہم، زنا سے اشد ہے، تو زنا کے عذاب کیا ہے؟ اس سے بھی اشد ہے یہ۔ اور فرمایا کہ کیوں زنا میں تکلیف نہیں ہوتی، سننا غور سے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ غیبت کو گناہ نہیں سمجھا، اس کو گناہ سمجھا شراب کو، اور اس نے خود بھی اگر شراب پی لی ہو تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، معافی مانگ لی، توبہ کر لی 4 شرطوں سے، ٹھیک ہے، لیکن غیبت بندے کا حق ہے، اگر اطلاع ہو گئی تو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ اچھا پھر اطلاع نہیں بھی ہوئی اور غیبت کی عادت نہیں چھوٹ رہی، اس کا علاج ایک اور بھی ہے۔ غیبت کا ایک علاج اور بھی ہے کہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے، نہیں سمجھ رہا ہے، چلو اب عہد کرو کہ جس کی غیبت کی ہے میں اس کو جا کر کہوں گا میں نے آپ کی غیبت کی۔ جیسے جھوٹ کا علاج ہے، جس سے جھوٹ بولا ہے اس کو بتا دیں میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، زخمی کر کے مار کر غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں۔ یہ فرمایا یہ شخص کمینہ ہے جو غلام ہے نفس کا، ماں باپ کو سوئی چبو کر غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں، بس پڑھ لیا غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں، پھر سوئی چبوئی غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ استاد جو پڑھا رہے ہیں نا اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، اور آقا کے لیے جو ہے نا وہ سلام تک نہ کرنا، خیریت تک نہ پوچھنا، اور ویسے کیا کہیں گے جی ہمارے محسن ہیں ہمارے استاد، شیخ کی بات کہوں گا تو میرا نام بیچ میں آ جائے گا، اس لیے استاد کا کہتا ہوں۔ یہ میرے استاد نے مجھ پر احسان کیا، انگلی پڑھ کر چلنا سکھایا، لیکن استاد کی خیریت ہی نہیں کہ آپ حضرت زندہ بھی ہیں، آپ کے گھر کے کیا حالات ہیں، ایسے گزر جاتے ہیں۔ اپنی بات بتا رہا ہوں کہ ایک باہر ملک کا طالب علم تھا شیخ المدارس میں، یہاں سے 3 بسیں بدل کر ایکسپورٹ پروسیسنگ زون، پھر گیٹ سے پیدل آتا تھا گرمیوں میں جہاں بھی چھٹیاں ہوئی، اور پھر جیسے ہی فیکٹری سے آیا پیچھے لگ گیا، اتنا زیادہ ایسا متقی اور باہر کا۔ جانے کے دن قریب 1-2 سال شاید باقی تھے، میں نے ان کو اجازت دے دی مشورے کر کے، حضرت والا بات پوچھنا تھا، میں اپنی طرف سے میں نہیں دیتا اجازت کسی کو، اپنے حالات بتاتا ہوں کہ حضرت یہ معاملہ ہے، آپ کبھی حضرت فرماتے تھے دے دو اللہ پر بھروسہ کر کے، بھلے حالات ایسے ہیں، باقی ادب ودب تم بتا رہے ہو نا، دے دو ان کو، اللہ خود دل بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، جیسے بڑے فرمائے۔ اس کے بعد جناب آپ یقین کریں گے کہ ہم ایسے ساتھ اٹھ کے نکلے ہیں، دیکھا تک نہیں، انسان ہے کبھی ایسا ہوتا ہے، سلام بھی نہیں، آپ حیران ہوگے سلام کا جواب بھی نہیں۔ یہاں کے بڑے اساتذہ نے سمجھایا کہ مسئلہ کیا ہے تیرا، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور کچھ جو ساتھی سے میں پوچھوں کوئی آپ لوگوں نے کچھ کیا وغیرہ کا، آپ قسم لے لو کچھ بھی نہیں کیا۔ فوش گالی دینا، چلو اس نے سامنے فوش گالی دی، میں تو آتے ہی پوچھ لیا، آتے ہی صبح فجر میں، دوسرے دن جمعے کے دن فجر میں دروازہ کھولا، میں نے کہا آپ کی بات مجھے پتا چلی ہے، گھر کی تیاری کرنا، آپ پہلے بتا دیتا ہوں، اور صبح آؤں تو مجھ سے ملنا۔ وہ نیند توڑ کر ملنے آیا، 2-3 باتیں پوچھی، اس نے قسم کھا کر بتایا کہ اس نے پہلے مجھے یہ گالی دی، پھر میں نے یہ شاید کہا ہے لیکن کہا بھی ہوگا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ دوست برے ہیں جب یہ آتش بازی ہوتی ہے، دوست برے ہیں جب یہ گالیاں نکلتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس کا بھی سوال ہوگا کہ ہم نے تجھے مدرسے میں بھیجا، ہم نے تمہیں ایسی صحبت عطا فرمائی، تم نے اس کی کیا قدر کی، آپ اور ہم کیا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ سے بڑھ گئے کیا؟ فرماتے تھے کہ اللہ نے اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تمہیں اشرف علی جیسا شیخ دیا تھا، تم نے کیا قدر کی، میں اللہ سے روؤں گا، معافی مانگوں گا، مجھ سے قدر نہیں ہوئی۔ استاذ کا حق تو شیخ سے بھی زیادہ ہے، اپنے ماں باپ کو بدنام کرتے ہیں، ان کی بد دعائیں لیتے ہیں، ان کی قسم بخدا کہہ رہا ہوں، حضرت مفتی نعیم صاحب سے بھی سنا ہے، حضرت والا سے بار بار سنا، ماں باپ کی دعا، استاذ کی دعائیں اور شیخ کی دعا سے راستہ دین کا بھی دنیا کا بھی طے ہوتا ہے۔ ہر وقت بدتمیزی اور غنڈہ گردی کی فلمیں اور غنڈوں کے ساتھ چلنا، ارے بھائی اللہ معاف فرمائے، ایک 14 سال کا لونڈا ٹی ٹی نکال کے کھڑا ہے، جب پیسہ نکال تو دے دیا پیسہ بھائی، اب دوسرے نے سنا فلم دیکھی اور میں نے تو اس طرح چرایا تھا، یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا چرانے میں، 2 دوستوں نے دکان والے کو لگایا باتوں میں، دوسرا پرفیوم لے کے نکل گیا۔ اتنی دکانیں ہیں کہاں، آدھی سے زیادہ بیچاروں کی چیزیں باہر ہوتی ہیں، کبھی 2 چپسیں چرا رہے ہیں، کبھی اس میں جوس جو پیکٹ کے ہوتے ہیں وہ چرا رہے ہیں، کھا رہے ہیں حرام، گھر میں حلال باہر کھا رہے ہیں حرام۔ اب موقع نہیں زیادہ کا، معافی مانگیں گے آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے، ان بدماشوں کا تو دم نہیں چھوڑ رہا ہے تم،
تمہیں تو وہ زیادہ اچھے لگ رہے ہیں کہ جو بدماشی دکھائیں دکان والے بھی ڈر کر رہے ہیں. 4-5 لڑکے، بہت پرانی بات بتا رہا ہوں، الصفیہ میں جب ہم رہتے تھے، جا رہے ہیں مسجد میں، میرے آگے 4 اتنے بچے تھے، اب اتنے ہو گئے وہاں پر، تو آگے جا رہے ہیں، ساتھ میں خواتین بھی آ رہی جا رہی ہیں اور فوش گالیاں دیتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ان پٹ ہوگا آؤٹ پٹ وہی ہوگا نا، آؤٹ پٹ تو وہی ہوگا. تو ایک طرف کہتے ہیں ہمارے آقا ہے یہ، دوسری طرف ان سے مسکرا کر بھی دیکھنا نہیں، وہ زہر لگتے ہیں اساتذہ. پھر بتا رہا ہوں، شیخ کی بات نہیں کرتا، اور گپ شپ اور اس کے لیے وقت ہے، اور خیریت سلام کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے. شیخ ہوتے ہوئے بے شیخ ہیں. اپنے حالات تو بتائیں کہ میرے اخلاق کیسے ہیں، میرا معاملہ کس چیز کا ہے، میرے دل کا کیا حال ہے، اس کے بعد پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا. لیکن ایسی عجیب بات ہے، حضرت نے فرمایا کہ دین کی بات چاہے بے عمل کرے چاہے بے عمل سنے، اس کا وار ہوگا. اور حضرت مجدد نے حضرت والا رحمۃ اللہ نے مثال دی کہ گندم کا ایک دانہ رکھ لو، اس کا وزن نہیں آئے گا. گندم کا ایک دانہ وزن نہیں آئے گا. جمع کر کے رکھو 1 کلو 1.5 کلو 2 کلو جو بھی 220 گرام جو بھی وہ. تو فرمایا جب نصیحت سنتے رہتے ہیں نا، پہلی نصیحت کا بھی اثر ہے، اس کا وزن محسوس نہیں ہوا. جس وقت وزن محسوس ہوا تو پہلے دانے کا بھی اثر ہے. تو اس لیے یہ مت کہو کہ یہ آیت بار بار کیوں پڑھی جاتی ہے، وہ بات ہی مضمون ہی نکل گیا. اتقوا اللہ کو کون بیان کر سکتا ہے ساری زندگی، اس میں کیا کیا اللہ سے ڈرنے کے معاملات ہیں. پھر کونوا مع الصادقین میں کتنی کتابیں ہیں. تو آیت تو ایک حضرت نے فرمایا، لیکن دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے ہیرے کے اصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور ہے. یہ اپنا ہی حال دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا میں کہاں کھڑا ہوں. ہم تو دوسروں کے اب دیکھتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا. اپنے بیان میں کہیں گے دوستوں اور بزرگوں، ماں باپ کی اور استاذ کی اور شیخ کی دعا اور ڈانٹ، نہیں دعا نہیں، ڈانٹ اور ہاتھ لگانا، ماں باپ کا مارنا، یہ ہمارے لیے دعا ہے. اور خود جب کہہ دیا کچھ منہ پھلا کر بیٹھے ہوئے، بات کیا کر رہے ہیں اور عمل کیا کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. میرے سب کے سامنے شیخ نے ڈانٹ دیا، میری بے عزتی ہو گئی. قسم بخدا عزت بڑھی. 10 لوگ کہیں گے دیکھو بھئی کیسا اولاد ہے ماشاءاللہ، کیسا شاگرد ہے. ایک مدرسے میں بیان ہوا، سامنے ایک طالب علم بیٹھا تھا، یہ جیسے ہمارے عدنان میاں ہے، بھتیجے، ان کے استاد نے مجھ سے کہا، بند کر دینا بھی، مجھ سے کہا کہ بھائی اس کو کچھ بولتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں اٹھا کے پھینک نہ دے. لیکن جب ڈانٹا اس نے گردن نیچی کر لی. تو میں اپنے دیکھ رہا تھا 1-2 پیپرز، اچانک دھڑ کی زور سے آواز آئی. منع ہے لیکن بہرحال میں نے دیکھا تو یہ جو طالب علم سامنے بیٹھا تھا نا، اتنا تگڑا، اس سے تگڑے استاذ نے ایسا زور سے مکہ مارا، ابھی تک یاد آتا ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا مارا کیوں مارا، لیکن اس اللہ کے بندے کے منہ پر اب تک یاد آتا ہے کہ ناگر اوری بھی نہیں، پیچھے مڑ کر سر مڑ دیکھا، پھر چپ چاپ ایسے بیٹھ گیا. کالج یونیورسٹی ہو تو، اسکول ہو تو، یہ دیکھو آپ، حالانکہ مارنا منع ہے لیکن پھر بھی بتا رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ معاف فرمائے. وہ جھگڑا، مجھے مارا، میری غلطی کیا تھی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنائے. عافیت کی زندگی اللہ والا بننے میں ہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اللہ اپنا قرب خاص عطا فرمائے. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے ایک ساتھی ملے تھے، میں نے کہا آپ یہاں آئے ہو اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارے مدرسے میں کہا جاتا ہے کہ بڑی پوسٹ جو ہے اس پر آ کر پھر دین پھیلاؤ، اس کی وجہ سے میں آیا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی میں آپ کو شیخ الاسلام دامت برکاتہ بات سناتا ہوں کہ اس دھوکے کو ایک طرف کر دو. آپ کے پاس کالج یونیورسٹیاں بہت ہیں، مدرسے میں کیوں آتے ہو؟